اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے لمحے آئے جب سب کچھ بظاہر ختم ہوتا ہوا نظر آیا، مگر ایمان، اتحاد اور قیادت نے وہ کر دکھایا جو ناقابل تصور تھا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہی جنگ کی جس نے اسلام کے دفاع کا نقشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہے غزوہ خندق، اور یہ بات ہے سن 5 ہجری کی۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور مکہ کے قریش اور دیگر کفار کو یہ بات بالکل گوارا نہ تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک آخری بار پوری طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ کریں گے اور اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے۔ قریش نے مختلف قبائل کو ساتھ ملایا، جن میں بنو نذیر، غطفان اور بنو اسد اور اس کے علاوہ اور بہت سے قبائل شامل تھے۔ کفار کے لشکر کی تعداد تقریباً 10,000 تک جا پہنچی اور ان کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا: مدینہ کی تباہی۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیونکہ یہ جنگ روایتی انداز میں تو جیتنا بالکل بھی ممکن نہ تھی۔ تب ایک عظیم صحابی حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک فارس میں جب دشمن زیادہ ہو اور وسائل کم ہوں تو ہم شہر کے گرد خندق کھودتے ہیں۔ یہ تجویز مدینہ کے دفاع کے لیے ایک انقلابی قدم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ فرمایا کہ خندق کھودی جائے گی۔ مدینہ کی شمالی سرحد کھلی تھی اور وہیں پر یہ خندق کھودی گئی۔ یہ ایک عظیم منصوبہ تھا۔ یہ خندق تقریباً 5 کلومیٹر طویل تھی، 9 میٹر چوڑی تھی اور 4.5 میٹر گہری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خندق کی کھدائی کے عمل میں شامل ہوئے، صحابہ کرام کے ساتھ مٹی اٹھائی، بھوک، پیاس، سردی سب کچھ برداشت کیا۔ یہ وہ لمحے تھے جب ایمان اور عمل ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک بہت بڑا اور سخت پتھر سامنے آیا جسے کوئی نہ توڑ سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پھاوڑا اٹھایا اور ایک ہی ضرب میں اس پتھر کو چیر دیا۔ ہر ضرب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی روم اور فارس کی فتح کی بشارتیں بھی۔ آخر کار کفار کا عظیم اتحاد مدینہ جا پہنچا، لیکن خندق ان کے راستے میں حائل تھی اور وہ ان کے لیے باعث حیرت بنی۔ عرب کی جنگی تاریخ میں ایسی کوئی رکاوٹ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ سو اب کیا کرتے؟ انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ 25 دن تک یہ محاصرہ قائم رہا۔ دشمن حملہ کرتا، تیر برساتا، لیکن خندق نے انہیں روکے رکھا۔ مسلمان دن رات چوکیوں پر موجود رہے، جاگتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، اور اسی صورت میں محاصرہ بھی جاری تھا۔ اور پھر اندر سے ایک خوفناک اور خطرناک خبر سامنے آئی، وہ یہ کہ مدینہ کی یہودی قبیلے بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا۔ انہوں نے دشمن سے ساز باز کر کے مسلمانوں کی پشت پر وار کیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ دونوں طرف سے خطرے میں آ گیا۔ سامنے کفار تھے اور پیچھے غدار تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے صبر اور حکمت کا دامن بالکل نہیں چھوڑا۔ بہت سخت لمحات تھے، لیکن ایمان ڈگمگایا نہیں۔ دشمن کی تعداد، طاقت اور سازشوں نے انتہا کر دی۔ عین اسی وقت اللہ کی مدد آئی۔ ایک رات کو تیز آندھی چلی، ایسی آندھی کہ جس سے دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے دل کانپنے لگے، ان کا اتحاد ٹوٹ گیا اور ان پہ خوف غالب آ گیا۔ اور پھر کیا تھا؟ کفار نے پسپائی اختیار کی۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایک ایسا لشکر بھیجا جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ غزوہ خندق کوئی روایتی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ ایمان، اتحاد، حکمت اور اللہ تعالیٰ پر یقین کی فتح تھی۔ اسلام بچ گیا، مدینہ محفوظ رہا اور دشمن کو ناکام لوٹنا پڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ مسلمان صرف تلوار سے نہیں بلکہ صبر، قربانی اور تقوی سے فتح حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو، غزوہ خندق ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ غزوہ خندق ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، لیکن جب قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوگی، صحابہ جیسے سچے ساتھی ہوں گے، اللہ پر یقین ہوگا، تو کوئی حملہ، کوئی محاصرہ آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ تو یہ تھے غزوہ خندق کے مختصر حالات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور کامنٹس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔